अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो के साथ मैं हूं इमामा मलिक। आज हम इस साल की किस्त नंबर 5 रीड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलें रीड करते हैं आज के एपिसोड। रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो बकलम इमामा मलिक, किस्सा नंबर 5। आय हाय, बच्चे को क्या हो गया है? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, ये अचानक से इतना बुखार कैसे हो गया? रुकैया खान वहाज खान के सरहाने बैठे इसका सर अपनी गोद में लिए परेशानी से बोली। आज सुबह जब वो सैरी के लिए ना आया तो वासिक खान को जुबैर खान ने इसे उठाने के लिए भेजा, तो इसने आकर सबको बताया कि वहाज खान को बहुत तेज बुखार है। तो सब सहरी भूल गए और जल्दी से इसके कमरे की तरफ आए जहां वो तकरीबन गनूदगी में था और चेहरा बुखार की वजह से सुर्ख था। जुबैर खान ने जल्दी से फराज खान को चेक करने के लिए कहा और बाकी सबको सहरी करने के लिए कहा। फराज खान ने चेकअप के बाद इन्हें बताया कि किसी चीज के खौफ की वजह से वहाज खान को बुखार हो गया है, इस कदर शदीद। जबकि खौफ का नाम सुनते ही अरमिश खान बोली, हो सकता है वहाज लाला ने कोई जिन वगैरह देख लिया हो या फिर भूत। हाय अल्लाह, हमारे घर में कहीं कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं आ गई और इसे पता चल गया हो कि वहाज लाला सबसे ज्यादा डरपोक है, इसीलिए वो सबसे पहले वहाज लाला के कमरे में आ गया और फिर वहाज लाला इसे देखते ही चिल्लाना भूल गए, वरना वो चिल्लाते तो हम लोग जरूर जाते, है ना? इसने मासूमियत से कहा और फिर बाकी सब से इससे मुतल्लिक पूछा। वो सब तो बुत बने अपनी मासूमा को सुन रहे थे जिसने वहाज के खौफ की सारी वजह ही बयान कर दी थी। फरहान खान बोला, हाँ, और अगर मुझे वो भूत नजर आ गया तो मैं इसे सबसे पहले तुम्हारे पास ही भेजूंगा। तुम तो नहीं हो ना डरपोक अपने वहाज लाला की तरह। फरहान खान दांत पीसते हुए बोला, जिन आ गया होगा, भूत आ गया होगा, चुड़ैल आ गई, हद है इस लड़की की, कैसी कैसी बातें करती है। जबकि वाजिद खान जिसे सीरियस कंडीशन में भी हंसी मजाक सूझ रहा था, अपनी बोंगी मारने से बाज ना आया और बोला, लाला, जिन कह सकते हैं, क्योंकि फारिया आप ही के होते हुए अगर कोई चुड़ैल वाज लाला के करीब जाए तो वो यकीनन वो चुड़ैल यकीनन बेवकूफ होगी या फिर वो अपने इंजाम से वाकिफ नहीं होगी, इसलिए मुझे लगता है वो कोई भूत ही होगा, चुड़ैल नहीं। वासिक खान के कहने पर बाकी सब ने अपनी हंसी दबाई, जबकि फारिया ने घूर कर इसे देखा और बोली, बिल्कुल जिस तरह तुम अपने इंजाम से वाकिफ नहीं हो। इसकी गूढ़ियों और लहजे में छुपी वार्निंग को महसूस करता बोला, आप भी, मैं तो नहीं नहीं होने वाली भाभी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके होते हुए भला कौन चुड़ैल? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि कोई चुड़ैल ही होगी। आप भला थोड़ी खतरनाक हैं। आप तो इतनी मासूम है कि दुनिया आपकी मासूमियत के गुण गाती है। इसे मक्खन लगाते हुए बोला तो फारिया खान बोली, तुम अपने ये चुटकुले बंद करो और ये तो बताओ जरा, पिछले सेमेस्टर में पास हो गए हो या फिर हर बार की तरह फेल? फारिया खान ने इसे लाइन पर लाते हुए पूछा तो वो घबरा कर रह गया और इधर उधर देखने लगा। सब इसी की तरफ मतवज्जा थे, जबकि दालिया खान को अपनी फिक्र हुई और वहां से दबे पांव खिसक गई। वो हलक तर्क करते हुए बोला, वो मैं मैं ये क्या वो मैं लगाई हुई है? फारूक खान गुस्से से बोले तो आसिफ खान फर से बोला, पास तो हो गया हूं लेकिन
لیکن کیا؟ فاروق صاحب بولے تو وہ بولا، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ میں وہ پھر سے تھوک نکل کر بولا، ڈرامے انڈسٹری کے اٹکنے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پاس تو ہو گیا ہے لیکن جی پی بہت کم آئے ہیں، اسی لیے فاران اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولا، ہم سمجھ گئے ہیں چھوٹو۔ اور یہاں واضح خان تب کر رہ گیا اور بولا، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ چھوٹو تو نہ کہا کریں، کیا ہو گیا ہے اگر میری جی پی کم آ گئی ہے، سب کی آتی ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں۔ وہ یہ دالیا جو ہے، اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو دالیا میڈم سیدھے سے ہی غائب تھی اور بولا، لگتا ہے غائب ہو گئی ہے، اس کی جی پی تو مجھ سے بھی کم آئی ہے۔ وہ بولا تو زبیر خان اپنی لاڈلی کے بارے میں کہاں کچھ سن سکتے تھے، بولے، ہاں ہاں پتا ہے مجھے، سب اپنا کارنامہ چھپانے کے لیے دوسروں کے کارنامے ہی بتاتے ہیں۔ تو وہ حیرت سے بولا، دادا آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ 3 ہارٹ اٹیک یاد نہیں، اس نے آپ کو بھی کل ہی تو کروائے ہیں۔ زبیر خان بولے، اتنا کچھ تو کہا تھا، اب کیا جان لینے بچی کی؟ اب میں تم لوگ کی طرح تھوڑی ہوں جو منہ بلا کر بیٹھوں، اور ویسے بھی بچی ہے، غلطی ہو گئی، میری بچی نے پرینک کیا تھا، اور اگر اس نے سچ کہا ہوتا تو تم سب یہاں پر صحیح سلامت نظر نہ آتے۔ نہ لائق کہیں کا، اپنی غلطیاں چھپا رہا ہے۔ خبردار جو آئندہ میری معصوم بیٹی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی غلطیاں چھپائیں یا چھپانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ کی طرح واضح خان جھوٹی سسکیاں لیتے ہوئے بولا، پھوپھو مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، جیسا بھی رزلٹ آتا تھا ہمیشہ ایک چاکلیٹ دیا کرتی تھی، وہ کہا کرتی تھی، کم از کم تم کوشش تو کرتے ہو، لیکن آج آپ لوگ مجھے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں۔ واضح خان نے اپنا ہمیشہ والا ہتھ کنڈا استعمال کیا، کیونکہ جب بھی وہ گھر والوں کی نظروں میں پھنستا وہ ہمیشہ اپنی مرحومہ پھوپھو کو یاد کرتا اور سسکیاں لے لے کر یہی بات دہراتا، اور باقی سب دکھی ہو جاتے، اور ان سب کے دکھی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ وہاں سے کھسک جاتا۔ اور اب بھی یہی ہوا، وہ سب افسردہ ہو گئے اور واسی خان وہاں سے دبے قدم نکل گیا، جبکہ اب سب فکر مندی سے وحاج خان کو دیکھ رہے تھے، جیسے پتا نہیں کس خوف کے زیر اثر اس قدر بخار چڑھا لیا تھا، اسے خود کی ہوش بھی نہ تھی، جبکہ فاریہ خان جو کہ اچھے سے خوف کی وجہ جانتی تھی، لب بینچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہائے کوئی بچائے، ہائے بچاؤ مجھ معصوم دیوی کو، دادی، دادا، امی، ہائے پکڑ لے مجھے، ہائے دالیا خان جس کا سانس پھولا ہوا تھا بھاگتے ہوئے مسلسل اپنے گھر والوں کو پکار رہی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے پوری کالونی کے کتے لگے ہوئے تھے۔ واضح خان سے لڑائی کر کے وہ کالونی کے گیٹ پر ہی اتر گئی اور پھر آتے ہوئے کالونی کی پارک میں گھس گئی اور سوچ رہی تھی کہ گھر والے اب اس سے ناراض نہیں رہیں گے۔ اس خیال نے اتنی خوشی دی کہ اس نے شوق شوق میں پارک کے کتنے ہی پودے جڑ سے اکھاڑ دیے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی، پھر ایک نظر اجڑے چمن کو دیکھا، یہ کتے جنہیں گارڈن کی حفاظت کے لیے رکھا تھا وہ یقیناً اسے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ دالیا خان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑ لگا دی اور چلاتی جا رہی تھی، رمیز بابا، رمیز بابا دروازہ کھولیں جلدی۔ رمیز خان جو نیند میں تھا اس کی آواز پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ دالیا خان جلدی سے اندر داخل ہوئی تو رمیز خان
کتوں کی فوج دیکھتے ہوئے بولا، او خانہ خرابہ، تم آج اتنے خطرناک مہمان لے آیا۔ دالیا خان نے جلدی سے گیٹ بند کیا، اس سے پہلے وہ اندر گھس کر اس کا کیما بنا دیتے اور افطار پارٹی کرتے۔ کوئی پانی دے دے مجھے، ہائے میں مر گئی۔ دالیا خان آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی اور دہائیاں دینی شروع کر دی۔ رقیہ خان جلدی سے آئی اور بولی، کیا ہوا بچے، اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ دالیا خان بولی، دادی آج تو میں سمجھے مر ہی گئی تھی، روزے میں کیا حالت ہو گئی میری۔ دالیا خان پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی تو رقیہ خان بولی، کچھ تو بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو بولی، دادی اس 1.5 دانت والے نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کالونی کے مین گیٹ پر اتار دیا۔ اف مجھے۔ پھر دالیا خان ایک ایک حرف بتانے لگی۔ دادی بتا نہیں سکتی، میری اتنی دوڑ لگوائی کہ میری ٹانگیں مجھے لگ ہی نہیں رہا میرے ساتھ ہیں۔ یہ سب اس واسق کی وجہ سے ہوا ہے۔ دالیا خان چپ ہوئی تو رقیہ خان اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، ہاں ہاں لگا لو میرے معصوم پوتے پر الزام، ہم کیا بھول گئے ہیں پچھلا جو تم نے اس کے ساتھ کیا؟ ہم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں۔ اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، تمہاری اپنی بیوقوفی کے باعث ہوا ہے۔ رقیہ خان کے بولنے پر دالیا خان بولی، کوئی اتنا معصوم نہیں ہے آپ کا پوتا، 1 نمبر کا گدھا ہے گدھا، تمیز سے بات کرو۔ تو وہ بولی، آنے دے دادا جان کو، بلکہ سب کو، ایک ایک کو بتاؤں گی اس کے کرتوت، دیکھیے گا سب کو اس کا قصور ہی نظر آئے گا کیونکہ گیٹ پر اس نے اتارا تھا۔ آصف خان اندر آیا اور اسے اپنی ماں کی ہمدردیاں سمیٹتے دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یقیناً اب اس کی کتوں والی ہوگی کہ اس نے دالیا خان، دی ون اینڈ اونلی خان مینشن کی لاڈلی کو گیٹ پر اتارا تھا، کوئی چھوٹی موٹی حرکت تھوڑی نہ کی تھی۔ آیا اور آ کر دادی کے پاس بیٹھ گیا اور چہرے پر معصومانہ زاویے بنانے لگا۔ شرمیلا خان بولی، ہاں ہاں اب سمیٹ لو دادی کی ہمدردی تاکہ کوئی تمہیں کچھ نہ کہہ سکے۔ آخر کو تمہارے سر کے بال اتر رہے تھے جو تم نے میری بچی کو گیٹ پر اتار دیا۔ امی سر کے بال تو نہیں اترے، البتہ ہڈیوں کا سرما بن چکا ہے۔ کل جس طرح اس نے اپنے دوست کے بلڈوزر بھائیوں سے مجھے پٹوایا تھا، اور یقین جانیے سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اسے آپ کو پاگل کہنے کا ہوا تھا۔ واثق خان نے پھر سے انہیں یاد کروایا تو وہ تو اس کی چالاکی پر حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی، یعنی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اس کی غلطیاں یاد کروا رہا ہے۔ شرمیلا خان اچھے سے اپنے بیٹے کے بارے میں جانتی تھی، بولی، تم جو اتنے شریف ٹھہرے، روزے کی حالت میں میری بچی کو اتنا بھاگنا پڑا صرف تمہاری وجہ سے، اوپر سے پھر سے اس پہ الزام لگا رہے ہو۔ مجھے تو یقین ہے کہ اس نے جو کہا سچ ہی کہا ہوگا۔ شرمیلا خان جو پوری بات سے واقف نہ تھی، دالیا خان کی سائیڈ لیتے ہوئے بولی تو زبیر خان جو ابھی ابھی باہر سے آئے تھے آتے ہوئے بولے، ہاں ہاں بہو بیگم، جو اس نے کل کہا وہ یقیناً سچ ہوگا، اور ہم ابھی تک یقین نہیں کر پائے کہ ہمیں 3 ہارٹ اٹیک کب ہوئے۔ ان کے اس طرح کہنے پر شرمیلا خان نے دالیا خان کی طرف دیکھا جس نے انہیں جھوٹی سچی داستان سنائی تھی، تو بولی، سچ میں امی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا،
یہ واسق اس نے اب خود سے ہی کہانی بنا کر سب کو سنائی تھی۔ رقیہ خان بولی، تم تو رہنے ہی دو، ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ کون کہانیاں گڑتا ہے کون نہیں۔ خود کو اتنی معصوم ظاہر نہ کرو، اور یہ صرف چھوٹی بہو ہی ہے جسے تم سے ہمدردی ہوگی۔ ہم تو تمہاری ایک ایک چال کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں۔ رقیہ خان کی اس طرح بولنے پر دالیا خان چیختے ہوئے بولی، دادی، آپ نے مجھے چال باز کہا، میں کب چالیں چلتی ہوں؟ تو واسق خان ہاتھ نچا کر بولا، تو جو کل مجھے اتنا پٹوایا ہے وہ کیا بغیر کسی چال کے پٹوایا؟ وہ بھی تو پورا پلان تھا نا، تم ہو ہی چال باز۔ دادی چھوڑے، ہم کیا ان چال بازوں کے منہ لگ رہے ہیں، انہوں نے کون سا ماننا ہے، اور اوپر سے روزے کی حالت میں اس طرح جھوٹ بول رہی ہے جیسے ثواب مل رہا ہو۔ رقیہ خانم نے واسق خان کو ساتھ لیا اور اندر کی طرف چلی گئی، جہاں واسق خان نے انہیں زبیر خان کے سارے دن کی رپورٹ دینا تھی، جبکہ دالیا خان منہ بنا کر بیٹھ گئی، یعنی اسے مار پڑی تو سارے گھر نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، جبکہ اسے روزے کی حالت میں ان کتوں نے اتنا بھگایا اور کسی نے بھی سوائے اس کی پیاری ماں کے کسی نے اس کے ساتھ ہمدردی نہ کی۔ یہ سوچتے ہوئے دالیا خان اب افطاری کا مینیو پوچھنے کے لیے فرح خان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وانیا، تم یہاں کیسی ہو؟ ہانیہ خان جو افطاری کے بعد شاپنگ پہ آئی تھی، اس کی پرانی فرینڈ نے اسے آواز دی تو وہ خوشی سے اس کے پاس چلی گئی۔ ہانیہ، تم یہاں؟ تم تو امریکہ شفٹ ہو گئی تھی نا؟ ہانیہ خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں ہو تو گئی تھی، لیکن چند دنوں کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ ایکچولی میرے دیور کی شادی ہے نا، اس لیے۔ اوہ، یہ نائس کیوٹ سی بیبی گرل کون ہے؟ فانیہ خان نے لہجے میں محبت سموتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری بیٹی ہے دڑیا۔ اوہ، کتنی کیوٹ ہے، فانیہ خان بولی۔ فانیہ خان کچھ یاد آتے ہوئے بولی، تمہاری رخصتی ابھی تک ہوئی کہ ابھی تک لٹکی ہوئی ہے؟ اور یہاں وہ وانیہ خان کی دکھتی رگ کو چھیڑ چکی تھی۔ وانیہ خان نے اب سردگی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، دادی جان، ہٹلر کسی ناگن کی طرح میری رخصتی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے تو اب لگتا ہے کہ یہ امید ہی چھوڑ دوں کہ میری کبھی رخصتی ہوگی۔ ہانیہ خان بولی، چلو کوئی نہیں، ہو ہی جائے گی، فکر نہ کرو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو رہی ہے، تم کرو انجوائے، وانیہ خان کہتے ہی گھر کی طرف چلی گئی۔ دادی، قسم لگے آپ کو، اب تو میری رخصتی کروا دیں۔ دادی پیاری، آپ کو نہیں پتا، میرے ساتھ پڑھنے والی بلکہ ان کے چھوٹے بلکہ اس سے بھی چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور تو اور سب کے بچے بھی ہیں، اور میں بیچاری جس کا نکاح سب سے پہلے ہوا تھا ابھی تک اٹکی ہوئی ہوں۔ دادی آپ کو قسم ہے، کروا دیں اب میری رخصتی۔ فانیہ خان جو گھر آتے ہی سیدھا لاؤنج میں گئی، جہاں سب کے سب چائے پینے میں مصروف تھے، جاتے ہی دادی کی ٹانگیں پکڑ کر منتیں کرنے لگی۔ رقیہ خانم تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، جبکہ باقی سب اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو، پیچھے ہٹو۔ رقیہ خانم نے اسے اپنی ٹانگوں سے ہٹانا چاہا تو مزید زور سے ان کی ٹانگیں پکڑ کر ہلانے لگی اور بولی، دادی آج میں تب تک آپ کی ٹانگیں نہیں چھوڑوں گی جب تک آپ رخصتی کی ڈیٹ فکس نہیں کر دیتی۔ رقیہ خانم بولی، شرمیلا بہو، ہر وقت شرماتی ہی رہتی ہو، کم از کم اولاد پیدا کرتے وقت تھوڑی سی شرم اسے دے دیتی تو کیا جاتا تمہارا۔ رقیہ خانم اب شرمیلا خان کو گھورتے ہوئے بولی تاکہ وہ اس سب سے ان کی جان چھڑوا دیں، تو شرمیلا خان تو پہلو ہی بدل کر رہ گئی، یعنی اس میں بھی ان کا قصور تھا کہ ان کی اولاد اس قدر بے شرم تھی کہ
सबके सामने अपनी ही रुखसती के लिए दादी की टांगे पकड़कर हिला रही थी। वानिया खान बोली, दादी, आपको निकाहशुदा लोगों की आह लगेगी। वानिया खान दुखी लहजे में बोली। तो रुकैया खानम बोली, आय हाय लड़की, ये क्या बके जा रही हो? ये नहीं अपनी ही दादी को आह लगा रही हो? अब तो तुम्हारी रुखसती मरते दम तक नहीं होगी। देखती हूँ कौन करवाता है तुम्हारी रुखसती। दादी प्लीज मान जाए ना। देखें, दादी पुप्पो के मरने में मेरा कोई कसूर नहीं। वो तो मुझे बस गुस्सा था, इसलिए उनकी मैयत के पास इस तरह की बात कह दी। वरना सच्ची में मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ। सच्ची, अब तो मेरी रुखसती करवा दें। जबकि रुकैया खान को महसूस हो रहा था कि आज इनकी टांगे इनके दर्द से अलहदा हो जाएंगी, जबकि बाकी सब जो अपना कहका बमुश्किल रोके हुए थे। दादी पुप्पो याद करवाने पर वो वाकया याद करते सबका बेबाक कहका लाउंज में गूंजा, जबकि वानिया खान ने इधर उधर देखा और सबको बैठे देख अब अपने होंठ दांतों तले दबा ली। यानी वो सब तब से इसकी गोहड़ अफसानियां सुन रहे थे और वो पागलों की तरह रुकती रुकती लगी हुई थी। और तो और फराज खान इसका साथ देने के बजाय सबके साथ बैठा एंजॉय कर रहा था। इसे इतनी तप चढ़ी कि वो बयान नहीं कर सकती थी। फराज खान की तरफ देखते हुए इशारा किया कि बेटा, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। जबकि वो अपनी मनकूहा के बिगड़े हुए जावियों से समझ गया कि अब इसकी खैर नहीं जब तक वो 1,00,000 2,00,000 की शॉपिंग नहीं करवाएगा। इसकी जान नहीं छूटेगी। हाय बेचारा गरीब डॉक्टर, शॉपिंग की दीवानी बीवी मिल गई। इसका तो दिवालिया निकल जाना था अगर रुखसती हो जाती। उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और रमजान को मजीद स्पेशल बनाए अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, अपने सच्चे जज्बात के साथ, और दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और जितना हो सके नेकी के कामों की तरफ आए। Ramzan special with your sweet smile. Stay happy, stay healthy. Subscribe our YouTube channel, like video and also sweet comment. Allah Hafiz. मुझे दें इजाजत, जहां नहीं खुश रहें, अल्लाह निगहबान।